بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ٹائپ کریں تاکہ اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہو۔ شکریہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صرف ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے جو نادانی سے گناہ کر بیٹھیں پھر احساس ہونے پر جلد ہی توبہ کر لیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ مقبول نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت سر پر آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اب توبہ کی، اور نہ ان کی توبہ قبول ہے۔ جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سکرات موت طاری ہونے تک اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہرگز نہیں، بلکہ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آئینہ قلب جو گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے پہلے اسے پاک و صاف کیا جائے تاکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ چڑھ سکے، یعنی اس کا نقش ثبت ہو سکے۔ جس طرح دیوار پر رنگ کرنے والا پہلے سابق رنگ کو کھرچ کر صاف کرتا ہے اور اس کے بعد نیا رنگ کرتا ہے تاکہ وہ دیر پا ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم ان سے کہو ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اس کسی کا رنگ ہوگا۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور قلب و ذہن کی یہی تطہیر توبہ سے ہوتی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، میرے دل پر ابر سا چھا جاتا ہے اور میں دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ محدثین کرام نے اس حدیث کی کئی توجیحات فرمائی ہیں، ان کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجیحات کا نزول ہوتا ہے، اور آپ اس کے تشکر کے طور پر استغفار فرماتے ہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، بس اگر وہ گناہ کی کیفیت سے نکل آئے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس گناہ کا ادا نہ کرے تو یہ دھبا پھیلتا چلا جاتا ہے یہاں تک اس کے قلب کو گھیر لیتا ہے۔ یہی وہ رین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین 14 میں فرمایا ہے۔ امام الصوفیہ سید علی حجویری لکھتے ہیں، حجاب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک رینی کہ بندے کی ذات حق سے حجاب کا سبب بن جائے تو اس کے نزدیک حق و باطل ایک سا ہو جاتا ہے، اور یہ کبھی نہیں رفع ہوتا۔ قرآن نے اسے رین، ختم، تباہ، اساوت، کفر، اخوال، قفل اور کن سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس آیت میں یہی معنی مراد ہے۔ دوسرا، غینی کے بندے کی صفت حق سے حجاب بن جائے، یہ توبہ اور ندامت سے اٹھ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، رین کی مثال و تن کی سی ہے، اور وطن میں استقلال ہوتا ہے، اور غین کی مثال دل پر وارد ہونے والے خیالات ہیں جن ندامت اور توبہ سے زائل ہو جاتی ہیں اور قلب صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا پھر اسی پر اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کریم کی توبہ سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے اتنا زیادہ راضی ہو جاتا ہے جیسے ایک مسافر کی سواری کسی بیابان میں ساز و سامان سمیت گم ہو جاتی ہے، وہ اس کو پانے سے نا امید ہو جاتا ہے اور ایک درخت کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو موت یقینی ہے۔ اسی نا امیدی کی کیفیت میں وہ اچانک نظر اٹھا کر دیکھتا ہے کہ اس کی سواری ساز و سامان سمیت اس کے سامنے موجود ہے۔ وہ اس کی لگام پکڑتا ہے اور خوشی کے غلبے کی وجہ سے جلدی
اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتا ہے ہیں اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ غیر معمولی خوشی کے غلبے کی وجہ سے بندہ از خود رفتہ ہو جاتے ہیں، اور کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، مگر سبقت لسانی کی بنا پر اس کی زبان سے مندرجہ والا کلمات نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دامان رحمت اس کے بندوں کے لیے اتنا وسیع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے پروردگار میں نے گناہ کیا ہے تو اس کی مغفرت فرما۔ اس کا رب فرماتا ہے کیا میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو بخش بھی دیتا ہے اور اگر وہ چاہے تو مواخذہ بھی فرما لیتا ہے۔ فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر کچھ عرصہ اطاعت کی زندگی گزارنے کے بعد بشرا تقاضے کے تحت وہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر نادم ہو کر عرض کرتا ہے پروردگار میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو اسے بخش دے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کیا میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ چاہے تو مواخذہ فرما لیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر کچھ عرصہ اطاعت کی زندگی گزارنے کے بعد بشر کمزوری کی سبب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور احساس ہونے پر عرض کرتا ہے اے پروردگار میں نے گناہ کر لیا ہے تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرے بندے کو یقین ہے اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے اور چاہے تو مواخذہ فرما لیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، وہ جو چاہے کرے۔ یہ آخری کلمات اس کے لیے نہیں ہیں کہ بندے کو گناہوں کی کھلی چھٹی دے دی ہے، بلکہ اس کے لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عفو و کرم بندے کو اپنے آغوش میں لے لے تو پھر وہ گناہوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، گناہوں سے اسے فطری طور پر نفرت ہو جاتی ہے اور نیکیاں اس کی فطرت کے لیے مرغوب اور پسندیدہ ہو جاتی ہیں۔ اب نیکی اسے بار معلوم نہیں ہوتی بلکہ اس سے اسے قرار و سکون نصیب ہوتا ہے۔ اسی کیفیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری نیکی سے تمہیں روحانی سرور ملے اور تمہارا گناہ تمہیں برا لگے تو وہ در حقیقت تم مومن ہو۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے دل میں کھٹکے سے اسے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت تو عافیت کا سمندر تو اس سے بھی زیادہ جولانی کے ساتھ موزن رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے میرے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ وہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے ناحق قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو ایسے کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ قیامت کے دن اس کو 2 گنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اس کے بعد نیک اعمال انجام دیتا رہا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت و شفقت پر دلالت کرتی ہے کہ اگر وہ مائل بے کرم ہو جائے تو گناہوں کی معافی اس کے کرم کے مقابلے میں معمولی بات ہے۔ وہ چاہے تو گناہوں کے بدلے میں نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس مفہوم کی تائید میں احادیث موجود ہیں، یہاں ان کے تفصیلی بیان کی گنجائش نہیں۔ امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی نے توبہ کی قبولیت اور گناہ پر ندامت کی علامتیں یہ بیان کی ہیں۔ نمبر 1، دل کا نرم ہو جانا اور ندامت کے سبب آنسو نکلنا۔ ایک روایت میں ہے توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، توبہ کے سبب دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ گناہ کی مثال زہر آلود شہد کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ شیریں اور اثر المناک ہوتا ہے۔ چنانچہ جس نے ایک بار زہر آلود شہد کا اثر دیکھ لیا وہ زہر سے پاک شہد سے بھی اجتناب کرتا ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ نمبر 3، گناہ پر ندامت مقبول توبہ کا درجہ اس وقت پاتی ہے کہ یہ تاحیات رہے، اس کا اثر محض عارضی اور وقتی نہ ہو۔ نمبر 4، گناہ کے اثرات کی تلافی نیک اعمال سے کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک نیکیاں گناہوں کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو
اور اپنے گناہوں کا ازالہ نیکیوں سے کرو اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ بعض اوقات پے در پہ مشکلات کا آنا بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطیہ یہ کہ بندہ ان مشکلات پر جزا و فضا نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ و شکایت نہ کرے، بلکہ صابر و شاکر رہے۔ نمبر 6، گناہ کبیرہ کے ایک مرتکب پر جب حد نافذ کی جا رہی تھی، کسی نے اسے حقارت سے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر پوری امت کے لیے تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے کافی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سوال ہے، ہوا ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، اس کی علامت قرآن کریم میں بیان کر دی گئی ہے۔ بے شک نماز میں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، سو اپنا جائزہ لے کر خود فیصلہ کرو۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور